अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो के अंदर हम एलिजाबेथन एज की बहुत ही फेमस पॉइंट एडवर्ड स्पेंसर की पोइम द फेरी क्वीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बुक के अंदर तकरीबन 6 बुक्स हैं। आज की वीडियो के अंदर हम फर्स्ट बुक होलीनेस को डिस्कस करने जा रहे हैं और जितने भी कैंटो इसके अंदर हैं उन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फेरी क्वीन को पढ़ने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि ये पोइम एक एलिग्री पोइम है। एलिग्री पोइम से मुराद ये है कि ऐसी पोइम जो कि पढ़ने में सुनने में इस तरह से इंटरेस्टिंग होती है जिस तरह से ये एक एडवेंचर स्टोरी है, एक हंसी मजाक में लिखी गई स्टोरी है। लेकिन इसके डीपर मीनिंग में जाए तो ये बहुत ही डीप मीनिंग रखती है। यानी ऐसी स्टोरी जिसके 2 मीनिंग्स होते हैं, एक अपर लेवल का मीनिंग होता है और एक डीपर मीनिंग होता है। अपर लेवल में हम देखें तो हमें एक अपरेंट सा मीनिंग नज़र आता है, एक एडवेंचर स्टोरी नज़र आती है जिस तरह से एक बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। लेकिन जब हम डीपर तौर पे जाएं तो इसके हमें बहुत ही डीप मीनिंग मिलते हैं। सम टाइम इस पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है और इस पोइम में फेरी लैंड के बारे में बताया गया है जो कि इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। और इस पोइम का जो टाइटल है, जो नाम है फेरी क्वीन, ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस पोइम के अंदर दूसरे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिन्हें एलेगरी के तौर पे यूज़ किया गया है। और दूसरा ये कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई बहुत ही लंबी एपिक पोइम है। इस पोइम को 6 बुक्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइम जब 1590 में इसे पब्लिश करवाया गया उस वक्त इसमें 3 बुक्स थी जो कि थे होलीनेस, टेम्परेंस, चैस्टिटी। और जब 1596 में इसे रीपब्लिश करवाया गया उस वक्त उसमें 6 बुक्स थी जिसमें 4th बुक का नाम था फ्रेंडशिप, जस्टिस और कर्टेसी। ये पोइम स्पेंसरीन स्टेंजा की सूरत में लिखी गई है और एडवर्ड स्पेंसर ने स्पेंसरीन स्टेंजा को इस पोइम के अंदर फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था। तो अब हम बुक 1 होलीनेस के कैंटो 1 और 2 को डिस्कस करते हैं। इस बुक के अंदर एक नाइट ऑफ होलीनेस की स्टोरी बयान की गई है और इस नाइट का नाम है रेड क्रॉस नाइट। और इसे रेड क्रॉस क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसकी जो शीट थी उसके ऊपर ब्लड के साथ एक रेड कलर का क्रॉस बना हुआ था। यानी शीट से मुराद ये है कि सिपाही वगैरह जब जंग के लिए जाते हैं तो तीरों से और गोलियों से प्रोटेक्शन के लिए वो अपने हाथ में एक शीट रखते हैं। तो रेड क्रॉस के पास जो शीट उठाई हुई थी उस पे ब्लड के साथ एक रेड क्रॉस बना हुआ था। इस रेड क्रॉस को इसकी फेरी क्वीन जिसका नाम गुलेरियाना है, इसने इस रेड क्रॉस को एक टास्क दिया हुआ है। और वो क्या टास्क था कि रेड क्रॉस को एक ड्रैगन से लड़ना होगा। अब ये ड्रैगन बहुत खतरनाक भी है। ये गुलेरियाना इस फेरी लैंड की सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी क्वीन है जो कि यहाँ पे रूल कर रही है। तो इस बुक का जो हीरो है वो है रेड क्रॉस। अब रेड क्रॉस नाइट एक बोने सर्वेंट के साथ और एक लेडी के साथ ट्रैवल पे जाता है। अब रेड क्रॉस के साथ जो लेडी है ओना, वो एक यंग, खूबसूरत और इनोसेंट लेडी है। अब ये तीनों ट्रैवल कर रहे थे और जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो अचानक से तूफान आया जिससे ये तीनों भटक गए। अब चूंकि ये जंगल था तो ये रास्ता भटक गए और जब आसमान साफ हुआ तो वो एक गुफा के पास पहुंचे, यानी एक केव के पास पहुंचे। अब जब ये इस गुफा के पास पहुंचते हैं तो ये लड़की रेड क्रॉस को मना करती है क्योंकि वो पहचान चुकी थी ये जो गुफा है वो एरर की गुफा है और एरर एक बीस्ट था। वो रेड क्रॉस को समझाने की कोशिश करती है लेकिन रेड क्रॉस उसकी एक नहीं सुनता और वो इस गुफा के अंदर इंटर हो जाता है। अब इस खतरनाक बीस्ट एरर ने रेड क्रॉस पे हमला कर दिया और फिर उसे अपनी पूंछ में लपेट लिया। लेकिन रेड क्रॉस ने भी उससे लड़ाई की, उसका गला दबा दिया और यूं उसका गला काट दिया और इस तरह से वो इस बीस्ट को मार के जीत गए। अब वो इस गुफा को छोड़ के आगे की तरफ चल पड़ते हैं ताकि सही रास्ता खोजा जा सके। अब चूंकि ये लोग जंगल में थे, सूरज ढल रहा था और रात का समय था। अब ये लोग रास्ते में एक ओल्ड हर्मिट से मिले। अब ये हर्मिट क्या होता है? ये एक तरह का जो रिचुअल परफॉर्म करते हैं, रिलीजन प्रैक्टिस वगैरह के लिए अकेले रहते हैं, जंगलों की तरफ तन्हाई में रहते हैं। अब ये लोग उस बूढ़े हर्मिट से मिलते हैं। अब इस बूढ़े हर्मिट ने उन्हें रुकने के लिए जगह दी और फिर जैसे ही ये लोग वहाँ पे सो गए तो इस बूढ़े हर्मिट ने अपना असली रूप दिखाया। दरअसल ये एक काला जादू करने वाला जादूगर था जिसका नाम था आर्ची मांगो।
اب اس آرچی مانگو کے پاس 2 اسپرٹس تھی۔ اب اس نے ان دونوں اسپرٹس کو اپنے پاس بلایا۔ اب ان اسپرٹ میں سے ایک اسپرٹ نے اس لڑکی کا بھید جو کہ ریڈ کراس کے ساتھ تھی، اس کا نام اونا تھا، اس کا بھیس بدل کے وہ ریڈ کراس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ اب اس اسپرٹ نے ریڈ کراس کو لو اور لسٹ کے ذریعے سے اپنے پاس کھینچنے کی کوشش کی۔ اب جب ریڈ کراس جاگا تو اس کے پاس وہ لیڈی، وہ اسپرٹ اونا کی شیپ لے کے سو رہی تھی۔ اب اس نے ریڈ کراس کو کس بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن ریڈ کراس نے اسے روک دیا اور پھر سو گیا۔ اب اس جادوگر آرچی مانگو کا پہلا پلان تو فیل ہو گیا تھا۔ اب اس آرچی مانگو نے اپنی دوسری چال چلی۔ اس نے جو دوسری اس کے پاس اسپرٹ تھی اسے ایک ینگ آدمی میں بدل دیا، اور پہلی والی اسپرٹ جو کہ اونا کے لباس میں تھی، اونا کی شکل میں تھی، اس کے ساتھ اسے لٹا دیا۔ اور اس کے بعد اس نے ریڈ کراس کو جگایا اور اس نے کہا، دیکھو کس طرح سے تمہاری اونا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ بیڈ پہ سو رہی ہے۔ اب ریڈ کراس چونکہ اونا سے پیار کرتا تھا اور یہ اس کی فیوچر وائف تھی، تو اس وجہ سے ریڈ کراس کو غصہ آ جاتا ہے، اور اسی لیے وہ صبح ہوتے ہی اونا کو وہیں پہ چھوڑ کے اکیلا یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب اگلی صبح جب اونا اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا لور ریڈ کراس تو یہاں سے چلا گیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے ریڈ کراس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ نکل پڑی۔ اب دوسری طرف یہ جو جادوگر تھا آرچی مانگو، وہ بہت زیادہ خوش تھا اپنی چال چل کے، تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا بھیس بدلتا ہے ریڈ کراس کی صورت میں، اور پھر وہ اونا کا پیچھا کرتا ہے۔ اب دوسری طرف ریڈ کراس جنگل کی طرف جا رہا تھا، اپنا راستہ ڈھونڈ رہا تھا، اور یہاں پہ وہ دوسرے نائٹ سے ملتا ہے جس کا نام ہے سینس فوائے، جو کہ ایک لڑکی کے ساتھ تھا۔ اب اس نے ریڈ کراس کو لڑائی کے لیے للکارا، اور ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ہیرو ریڈ کراس کو اس کی شیٹ ریڈ کراس نے بچا لیا، اور بالآخر اس نے اس نائٹ سینس فائے کو مار دیا، اور جو لیڈی اس سینس فائے کے ساتھ تھی اسے اپنے ساتھ لے لیا، اور اس لڑکی کا نام فیڈیسا تھا، اور اس فیڈیسا کو اس نے اپنے ساتھ لے لیا۔ اب اس لڑکی نے ریڈ کراس کو بتایا کہ وہ امپیرر آف ویسٹ کی بیٹی ہے۔ اب چونکہ ریڈ کراس فیڈیسا کی خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی پروٹیکشن کرے گا۔ اب ریڈ کراس اور وہ لیڈی ایک ساتھ سفر کرنے لگتے ہیں۔ اب چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، سورج تپ رہا تھا، تو یہ دونوں ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ریڈ کراس ایک درخت سے ٹہنیاں توڑنے لگتا ہے، لیکن ریڈ کراس یہ دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس پیڑ کی جب وہ ٹہنیاں توڑ رہا تھا تو وہاں سے خون نکل رہا تھا، اور ایک رونے کی سی آواز آنے لگی، اور وہ پیڑ ریڈ کراس سے باتیں کرنے لگتا ہے، اپنی کہانی اسے بتانے لگتا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ کبھی ایک آدمی تھا جس کا نام تھا فریڈو بایو، اور اس پیڑ کی کبھی ایک بہت اچھی لیڈی تھی، بہت پیاری لور تھی جس کا نام تھا فیرلیسا، جو کہ ابھی اس کے پاس میں ہی پیڑ بنی ہوئی ہے، یعنی اس کے پاس میں جو درخت تھا، جو پیڑ تھا، وہ اس کی گرل فرینڈ فیرلیسا تھی۔ تو یہ دونوں لورز پیڑ کیسے بنے؟ دراصل کچھ ہوا ایسے تھا کہ اس آدمی نے لڑائی میں ایک نائٹ کو ہرایا تھا، سیم اسی طرح جس طرح سے ہمارے ہیرو ریڈ کراس نے ہرایا، اور اس آدمی کو بھی، یعنی جو پیڑ بنا ہوا تھا، اسے بھی ایک لیڈی ملی جو کہ بعد میں ایک وچ میں بدل گئی، اور جس وچ کا نام تھا ڈیوسا، اور جو یہ وچ ڈیوسا تھی یہ فریڈی بایو کو پانا چاہتی تھی، اور اسی لیے اس نے اس کی مسٹریس کو ایک پیڑ میں بدل دیا، لیکن وہ بعد میں خود بھی جان چکا تھا کہ یہ جو وچ ڈیوسا ہے یہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک وچ ہے، تو اسی لیے اس نے خود کی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اس ڈیوسا نے اسے بھی پیڑ بنا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ دونوں ہی لورز پیڑ بنے ہوئے ہیں، اور اس نے یہ ساری سٹوری ریڈ کراس کو سنائی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں بھی سوال آتا ہے کہ ریڈ کراس نے ابھی ابھی جس لڑکی کی جان بچائی ہے، کیا وہ لڑکی وچ ڈیوسا تو نہیں؟ جی ہاں، بالکل ویسے ہی تھا، وہ وچ ڈیوسا ہی تھی، لیکن ریڈ کراس نے کہیں بھی اپنی کہانی کو اس کہانی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا، اور وہ آگے اس لڑکی کے ساتھ اپنی جرنی پہ روانہ ہو گیا۔ اب آگے کی کہانی میں کیا ہوتا ہے، یعنی کینٹو 3 کے سٹارٹ میں کینٹو 3 کی شروعات اونا سے ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اونا اپنے لور ریڈ کراس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک پیڑ کے نیچے ریسٹ کرنے کے لیے رک جاتی ہے،
تو اچانک اس کے سامنے ایک شیر آ جاتا ہے۔ اب یہ لائن اس پہ حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیا ہوتا ہے اسے، وہ اونا کی خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اب یہ لائن اونا کی خوبصورتی اور معصومیت سے انسپائر ہو جاتا ہے اور اسے کس کرنے لگتا ہے، اور اب یہ لائن اس پہ حملہ کرنے کے بجائے، اس کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس کا پروٹیکٹر بن جاتا ہے اور اس کا ایک ساتھی بن کے اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے، جس کا مطلب صاف تھا کہ جب اگر اس اونا کو کوئی بھی پرابلم آئے گی تو یہ لائن اس کی حفاظت کرے گا۔ اب ایسے ہی آگے چل کے یہ اونا ایک لڑکی سے ملتی ہے اور وہ لڑکی اونا کے ساتھ اس شیر کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے، اور اس شیر کو دیکھ کے وہ اپنی ماں کے پاس ڈر کے بھاگ جاتی ہے۔ اب اونا بھی اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ان دونوں ماں بیٹی سے وہ یہاں پہ رہنے کی جگہ مانگتی ہے۔ اب وہ دونوں ماں بیٹیاں دروازہ نہیں کھول رہی تھی کیونکہ وہ دونوں اونا کے ساتھ اس شیر کو دیکھ کے کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہونا کیا تھا، اس شیر نے ہی ان دونوں ماں بیٹیوں کو فورس کیا کہ وہ دروازہ کھولیں، یعنی اس لائن نے فورسفلی ان سے یہ دروازہ کھلوایا۔ اب اونا رات کو یہیں پہ سوتی ہے اور صبح ہوتے ہی وہ اس جگہ کو چھوڑ کے آگے کی طرف چل پڑتی ہے، اور ایسے ہی چلتے چلتے اسے لگا کہ اس نے پاس کی پہاڑی پہ اپنے لور ریڈ کراس کو دیکھا ہے، لیکن دراصل وہ ریڈ کراس نہیں تھا بلکہ وہ جادوگر آرچی مانگو تھا جس نے ریڈ کراس کا بھیس بدل رکھا تھا۔ اب اونا بھی اسے پہچان نہیں پاتی اور خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے اور اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب اونا آرچی مانگو کو ریڈ کراس مانتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑتی ہے اور یہ شیر بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب راستے میں ان دونوں کو سینس لوئے ملتا ہے، اور یہ سینس لوئے کون تھا؟ یہ سینس فوئے کا بھائی تھا۔ تو سینس فوئے کون تھا؟ جس کو کینٹو 1 کے اندر ریڈ کراس نے مارا تھا۔ اب سینس لوئے نے جو ہی آرچی مانگو کو دیکھا جو کہ ابھی ریڈ کراس کی شکل میں تھا، اسے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اس سے لڑائی شروع کر دی۔ وہ آرچی مانگو کو مارنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن آرچی مانگو اپنے اصلی روپ میں واپس آ جاتا ہے، یعنی وہ اسے حقیقت بتا دیتا ہے کہ میں ریڈ کراس نہیں ہوں بلکہ میں آرچی مانگو ہوں، جادوگر۔ اب یہ سینس لوئے کیا کرتا، اس نے اس آرچی مانگو کو چھوڑ دیا، لیکن اونا کو اس نے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اس بیچ میں اس شیر نے بھی اونا کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن سینس لوئے نے اس شیر کو مار دیا جو کہ اونا کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اونا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں اونا اور شیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن ہمارا اصل والا ریڈ کراس کہاں تھا؟ تو اصل والا ریڈ کراس اس وچ ڈیوسا کے ساتھ تھا۔ اب یہ ڈیوسا وچ ریڈ کراس کو اپنے ساتھ ایک اصلی والے پیلیس میں لے کے گئی جو کہ بہت خوبصورت اور عالیشان تھا، اور اس جگہ کا نام تھا ہاؤس آف پرائڈ۔ تو ریڈ کراس اور ڈیوسا کو لوسیفیرا نے ویلکم کیا۔ لوسیفیرا اس محل کی کوئین تھی۔ یہ کوئین بہت زیادہ پراؤڈ تھی، بہت زیادہ شو آف کر رہی تھی، اور اس کوئین کے 6 کونسلر تھے، اور ان کونسلر کے نام اس نے ان کی اپیرنس کے لحاظ سے رکھے ہوئے تھے۔ اب جس جگہ پہ یہ تھے وہاں پہ سینس فوئے کا ایک اور بھائی سینس جوائے آ جاتا ہے۔ اب ریڈ کراس کو یہ دیکھ کے، اور سینس فوئے کا بھائی جو سینس جوائے ہے وہ اپنے بھائی کا بدلہ ریڈ کراس سے لینا چاہتا ہے، تو اسی لیے یہ سینس جوائے ریڈ کراس کو لڑائی کے لیے للکارتا ہے، یعنی اسے لڑائی کے لیے چیلنج کرتا ہے، اور یہ دیکھ کے ریڈ کراس بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں کی کوئین ان دونوں کو منع کر دیتی ہے کہ تم لوگ صبح ہونے کا ویٹ کرو، صبح ہم آپ لوگوں کی لڑائی کروائیں گے۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو یہ دونوں جوان ریڈ کراس اور سینس جوائے محل کے سامنے لڑائی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب اس محل کے سارے لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کیا اور ایک دوسرے کو خون سے لت پت کر دیا۔ اب اس لڑائی میں ریڈ کراس بھاری پڑ جاتا ہے، اور جو ہی وہ سینس جوائے کو مارنے ہی والا ہوتا ہے، یہ وچ ڈیوسا اسے بچا لیتی ہے، یعنی وہ سینس جوائے کو بچا لیتی ہے، اس کو پروٹیکشن کرتی ہے، اور یہ وچ ڈیوسا سینس جوائے کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے گھاؤ بھرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور وہ اسے اپنے ساتھ ہاؤس آف نائٹ میں لے جاتی ہے۔ اور جب یہ واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ریڈ کراس یہاں سے جا چکا تھا۔ اب کینٹو 6 کی شروعات اونا سے ہوتی ہے۔
جس کو سینس جوائے نے پکڑ رکھا تھا۔ اب سینس جوائے اونا سے فزیکلی ایڈوانٹیج چاہتا ہے۔ اب اونا ہیلپ کے لیے چلاتی ہے۔ اب اونا کی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جس جنگل میں سینس جوائے نے اسے پکڑ رکھا تھا وہاں پہ بہت سے ووڈ گوٹس تھے، مینس کے جنگلوں کے گوٹ۔ اب یہ گوٹ کچھ آدھے ہیومن اور آدھے اینیمل کی شکل میں تھے۔ انہوں نے اونا کے چلانے کی آواز سنی اور وہ اونا کی ہیلپ کرنے کے لیے سارے کے سارے آ گئے۔ اور اب یہ سب کچھ دیکھ کے سینس جوائے وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا۔ مینس کہ اتنے زیادہ جانوروں کو دیکھ کے سینس جوائے ڈر کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ لیکن یہ سارے جانور یہاں پہ آ کے اونا کے سامنے جھک جاتے ہیں جیسا کہ وہ کوئی بہت بڑی دیوی ہو۔ لیکن تبھی وہاں پہ ایک اور نائٹ آتا ہے جس کا نام ہے سیٹرین۔ اب یہ وہاں پہ آتا ہے اور یہ قسم لیتا ہے کہ وہ اونا کو پروٹیکٹ کرے گا، اور وہ اونا کی ریڈ کراس کو ڈھونڈنے میں مدد کرنے لگتا ہے اور دونوں مل کے سفر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تبھی راستے میں ان دونوں کو ایک اولڈ مین ملا، اور یہ بوڑھا آدمی ان دونوں کو بتاتا ہے کہ اس نے راستے میں ریڈ کراس کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مطلب کہ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ ریڈ کراس کو مار دیا گیا ہے، یعنی کسی بیگن نائٹ نے ریڈ کراس کو مار دیا ہے۔ اب یہ بات سن کے اونا بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ نائٹ سیٹرین اسے کہتا ہے کہ ہم ریڈ کراس کی موت کا بدلہ لیں گے۔ اس نے اولڈ مین سے پوچھا کہ ابھی یہ بیگن نائٹ کہاں ملے گا، تو یہ اولڈ مین ان دونوں کو بیگن کے پاس لے گیا۔ دراصل اس اولڈ مین کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اب یہ سیٹرین اور بیگن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تلوار سے گھنٹوں لڑتے رہے۔ ان دونوں کی لڑائی چلتی گئی اور کوئی بھی نہیں جیتا۔ اب جب یہ دونوں لڑ رہے تھے تو اونا ان دونوں کو دیکھ کے ڈر گئی اور یہاں سے چلی گئی۔ اب جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ریڈ کراس نے سینس جوائے کے ساتھ لڑائی کی تھی جس میں یہ دونوں زخمی ہو گئے تھے۔ اب ریڈ کراس ایک سڑک کے کنارے بیٹھ کے ریسٹ کرنے لگتا ہے۔ اب ریڈ کراس کیونکہ گھائل تھا اور ابھی ریکور بھی نہیں کر پایا تھا، تبھی ڈویسا جو وچ تھی وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ گئی تھی، اور وہ اس کو ایک ندی کے کنارے لیٹا ہوا پاتی ہے۔ اب اس ریڈ کراس نے ڈویسا کو پھر سے اپنا کمپینین بنا لیا۔ اب یہ ریڈ کراس اور ڈویسا آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تبھی ان کے پاس ایک مونسٹر آتا ہے جس کا نام تھا اور گولیو۔ یہ مونسٹر اور گولیو ان کے پاس آیا۔ اس نے کیا کیا کہ ڈویسا کو تو اپنے ساتھ لے لیا اور ریڈ کراس کو مارنے کے بجائے اسے اپنے محل کی کال کوٹری میں بند کر دیا۔ اب ہم نے جو فرسٹ کینٹو کے اندر دیکھا تھا کہ جب ان کی جرنی سٹارٹ ہوئی تھی، یعنی اونا اور ریڈ کراس جب سفر سٹارٹ کیا تھا، اس وقت ان کے ساتھ ان کا ایک بونا سرونٹ بھی تھا۔ اب یہ بونا سرونٹ بھی ریڈ کراس کے ساتھ ہی تھا، اور جب اس مونسٹر نے ریڈ کراس کو کال کوٹری میں بند کیا تو یہ بونا سرونٹ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور وہ اس کال کوٹری سے نکل بھی جاتا ہے اور پھر کسی طرح سے بچ کے روڈ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ اسے اونا ملتی ہے۔ اور اس سرونٹ نے اور اس بونے سرونٹ نے اونا کو بتایا کہ ریڈ کراس کو کال کوٹری میں بند کر رکھا ہے، اور وہ اونا کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کالے جادوگر آرچی مانگو نے اپنی چال چل کے ان دونوں کو الگ کروایا۔ اب اونا اس ریڈ کراس کو بچانے کے لیے مونسٹر کے قلعے کی طرف جاتی ہے، تو راستے میں اسے ایک شاندار آرمٹ پہنے ہوئے ایک نائٹ ملتا ہے جس کی شیٹ پہ پیور ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے جو کہ سورج کی روشنی میں بہت زیادہ چمک رہے تھے۔ اور یہ نائٹ کوئی اور نہیں بلکہ اس کہانی کا مین ہیرو ہے جس کا نام کنگ آرتھر ہے، جو کہ اپنے ایک آدمی کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا، اور جب اس نے اونا کو پریشان دیکھا تو اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اونا نے اپنی ساری سٹوری کنگ آرتھر کو بتائی، تو وہ کنگ آرتھر کو بتاتی ہے کہ اس کے پیرنٹس کنگ اور کوئین کو بچانے کے لیے اور ڈریگن سے لڑنے کے لیے ریڈ کراس کو ایک ٹاسک ملا تھا، جو ٹاسک اسے فیری کوئین نے دیا تھا، یعنی کوئین گولیرانا سے اسے ایک ٹاسک ملا تھا، اور اسی ٹاسک کو پورا کرتے کرتے ریڈ کراس کو ایک مونسٹر نے پکڑ لیا ہے، اور ابھی یہ اونا ریڈ کراس کو بچانے کے لیے اس مونسٹر کی طرف جا رہی ہے۔ اب اس کنگ آرتھر نے اونا سے وعدہ کیا کہ وہ ریڈ کراس کو آزاد کروائے گا اور اس مونسٹر سے لڑے گا۔ اب کنگ آرتھر اس جائنٹ کے اس مونسٹر کے قلعے کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہارن بجاتے ہیں تاکہ اس مونسٹر کو باہر بلایا جا سکے۔ اور جب اس مونسٹر کی اور کنگ آرتھر کی لڑائی ہوتی ہے تو اس دوران کنگ آرتھر کے ساتھ جو آدمی تھا، ان کا سرونٹ تھا، وہ مارا جاتا ہے۔
जिस पे किंग ऑर्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हैं और वो इस मॉन्स्टर का गला काट देता है। और इसी के साथ किंग ऑर्थर ये लड़ाई जीत जाते हैं। और इस चीज़ को देखते ही ओना भाग के रेड कोठरी में जाती है और रेड क्रॉस के पास पहुंच जाती है, जहां पे रेड क्रॉस की हालत बहुत ख़राब थी, तकरीबन वो मरने ही वाला था। लेकिन ऑर्थर और ओना उसकी जान बचाते हैं और वो दोनों इसे काल कोठरी से बाहर लाते हैं। अब ड्यूइसा के साथ क्या होता है कि किंग ऑर्थर उसे पकड़ लेते हैं और उसे रेड क्रॉस के सामने लाते हैं और वो ड्यूइसा के कपड़े उतारते हैं ताकि वो उसे बता सकें कि ये दरअसल एक विच है। और वो ड्यूइसा पे भी प्रेशर डालते हैं कि वो सबको बताए कि असल में उसकी हकीकत क्या है। और इसके बाद वो ड्यूइसा को जंगलों में छोड़ के चले जाते हैं और अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब उस मॉन्स्टर और गोलियों को मारने के बाद में उसको ख़त्म करने के बाद ये तीनों यानी किंग ऑर्थर, रेड क्रॉस और ओना उसी किले में आराम करने लगते हैं। तो ओना किंग ऑर्थर से पूछने लगती है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कौन हैं, आपने हमारी मदद क्यों की, कहाँ से आए हैं, किस इलाके से हैं। लेकिन ये सवाल करके वो किंग ऑर्थर को हर्ट कर देती है, क्योंकि ऑर्थर को खुद भी पता नहीं था कि उनके पेरेंट्स कौन थे। ऑर्थर इंग्लैंड की एक जगह पे बड़े हुए और एक मैजिशियन ने इन्हें पढ़ाया। अब ओना उनसे पूछने लगती है कि आपका इस फेरी लैंड में किस तरह से आना हुआ। तो किंग ऑर्थर ने उसे बताया कि वो एक मेड को पसंद करते हैं और वो मेड क्वींस ऑफ एरिस है और उसी की तलाश में 9 महीने से किंग ऑर्थर इस फेरी लैंड में घूम रहे हैं। रेड क्रॉस और ओना ने किंग ऑर्थर की हौसला अफजाई की। अब रेड क्रॉस और ओना को आगे बढ़ना था ओना के पेरेंट्स की तलाश में। सो उन्होंने किंग ऑर्थर को गुड बाय कहा और यहाँ से निकल गए। अब ये दोनों यानी रेड क्रॉस और ओना के किंगडम की तरफ बढ़े। लेकिन यहाँ पे ओना रेड क्रॉस की हालत से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि रेड क्रॉस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। तो अब वो कैसे इस ड्रैगन से लड़ेगा और ओना के पेरेंट्स को बचाएगा। फिर अचानक से वो देखते हैं कि एक नाइट भागता हुआ उनके पास आ रहा था। वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी डिस्पेयर से बचता बचता यहाँ पे आया था। अब उस आदमी डिस्पेयर ने इस आदमी के दोस्त को मार दिया था। अब रेड क्रॉस इस नाइट की मदद करना चाहता है और इसीलिए वो डिस्पेयर के साथ लड़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। अब ये नाइट रेड क्रॉस को डिस्पेयर की गुफा में लेके जाता है। अब ये डिस्पेयर एक ग्लोमी ओल्ड मैन था। अब रेड क्रॉस उससे लड़ना चाहता था, लेकिन ये आदमी तो बिल्कुल शांत था। इस मैन यानी डिस्पेयर को रेड क्रॉस की सारी कमजोरियां पता थी और उसने रेड क्रॉस को उकसाया ताकि रेड क्रॉस खुद को ही मार दे। लेकिन ओना ने रेड क्रॉस को रोकने की कोशिश की और उसे इस गुफा से बाहर ले आई। अब रेड क्रॉस चूंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, तो ओना समझ चुकी थी कि उन्हें अब अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है। ओना रेड क्रॉस को अपने साथ हाउस ऑफ होली ले गई ताकि वो वहाँ पे रेड क्रॉस के ज़ख्म ठीक कर सके। और यहाँ पे जाने के बाद रेड क्रॉस फिर से रिकवर हो जाता है और यहाँ पे उसे ट्रू रिलीजन के बारे में कुछ नॉलेज मिलती है। यानी कुल मिला के रेड क्रॉस फिर से ठीक होने लगता है। अब फाइनली जब रेड क्रॉस ठीक हो जाता है तो ओना और रेड क्रॉस फिर से ओना के किंगडम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे जिस ड्रैगन ने ओना के पेरेंट्स को पकड़ रखा था, वहाँ उससे रेड क्रॉस की लड़ाई होती है। अब जो कि किंगडम वाले भी डरे हुए थे उस ड्रैगन से, लेकिन फिर भी रेड क्रॉस उस ड्रैगन से लड़ाई करता है। अब इन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें ड्रैगन ने ऑलमोस्ट रेड क्रॉस को मार ही दिया था, लेकिन रेड क्रॉस ने कैसे न कैसे करके ये लड़ाई जीत ही ली और उस ड्रैगन को मार डाला। जब से इस ड्रैगन ने इस किंगडम पे कब्जा कर रखा था और इस किंग और क्वीन को कब्जे में कर रखा था, तब से किंगडम के लोगों ने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं मनाया था। अब जब इतने अरसे बाद रेड क्रॉस ने ओना के पेरेंट्स को इस ड्रैगन से छुड़वा लिया था, तभी वो खुशी में रेड क्रॉस और ओना की एंगेजमेंट करवाने वाले थे। अभी ये फंक्शन करने ही वाले होते हैं तो तभी वहाँ पे एक मैसेंजर आ जाता है जो कि ड्यूइसा की तरफ से आया था। ड्यूइसा जो कि विच थी, उसने ये दावा किया था कि रेड क्रॉस ने ऑलरेडी उससे एंगेजमेंट कर रखी है। लेकिन रेड क्रॉस सबको बताता है कि इस विच ने मुझे धोखा दिया था, कि वो एक विच थी जो कि ओना के लिबास में थी,
جس کی وجہ سے میں بہک گیا تھا اور سب نے ریڈ کراس کی بات پہ یقین کر لیا۔ اور یہ میسنجر دراصل آرچی مانگو تھا، اور یہ میسنجر جو کہ وچ ڈویسا کی طرف سے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ جادوگر آرچی مانگو تھا، جو کہ بھیس بدل کے ایک میسنجر بن کے آیا ہے۔ اب کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر اس سیلیبریشن کو آگے بڑھایا جاتا ہے، لیکن تبھی جب یہ سیلیبریشن چل رہا تھا تو ریڈ کراس یہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ ابھی اسے اونا سے شادی نہیں کرنی تھی، کیونکہ ابھی ریڈ کراس کو 6 سالوں تک فیری کوئن کو سرو کرنا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ آنے والے 6 سالوں تک اس نے فیری کوئن کے لیے کام کرنا تھا، اور اونا کے پیرنٹس بھی اس بات کے لیے مان جاتے ہیں۔ وہ اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ تم 6 سال بعد آ کے ہماری بیٹی سے شادی کر لینا، اور اس کے ساتھ ہی ریڈ کراس یہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بک 1 یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔